بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنتہ للمستيقظ غسل یدیہ الی رسغیہ ثلاثا قبل ادخالہما الاناء، اور وضو کی سنت نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھلنا ہے، ان کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ اس میں مستيقظ کی جو قید لگائی گئی ہے وہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، یعنی کسی فرد کو نکالنے کے لیے یہ قید نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ نیند سے بیدار ہونے والا یا نیند سے بیدار نہ ہونے والا سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ سبھی کے لیے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے وضو کے اندر۔ اور قبل ادخالہما الاناء، اس کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ اگر ہاتھ خشک ہو اور ایسے ہی اس کو کوئی پانی والے برتن میں ڈال کر کے اس سے وضو کرنے لگے تو اس سے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے قبل ادخالہما الاناء کی قید لگائی ہے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلے، اس کے بعد وہ برتن میں داخل کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسے ہی بنا ہاتھوں کو دھلے پانی میں اگر ڈال دیا، ہاتھ خشک ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اب وہ وضو یا غسل کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھلنا نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے اور اس کے علاوہ کے لیے سب کے لیے یہ سنت ہے، تو مستيقظ کی جو قید ہے وہ اتفاقی ہے۔ ھذا الغسل عند بعض المشائخ سنت قبل الاستنجاء وعند البعض بعدہ وعند البعض قبلہ وبعدہ جمیعا۔ یہ غسل بعض مشائخ کے نزدیک استنجا سے پہلے سنت ہے، بعض کے نزدیک استنجا کے بعد سنت ہے، اور بعض کے نزدیک استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد دونوں وقت سنت ہے۔ یعنی اس سلسلے میں کہ دونوں ہاتھوں کو دھلنا کب سنت ہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ استنجا سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلے، اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے اور اس سے استنجا کی خواہش ہے، استنجا کی حاجت ہے، تو وہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلے، پھر اس کے بعد استنجا کرے، پھر اس کے بعد جو کلی کرنے سے لے کر کے پیروں کو دھلنے تک یہ سب کرے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھلے اور باقی اعضاء کو استنجا کے بعد ہی سب کرے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ پہلے بھی دونوں ہاتھوں کو دھلے اور بعد میں بھی دونوں ہاتھوں کو دھلے، اور یہی اکثر علماء کا قول ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ تینوں اقوال میں زیادہ بہتر تیسرا قول ہے اور اسی پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے۔ وکیفیت الغسل انہ اذا کان الاناء صغیرا بحیث یمکن رفعہ یرفعہ بشمالہ ویصبہ علی کفہ الیمنی ویغسلها ثلاثا ثم یصب بیمینہ علی کفہ الیسری کما ذکرنا۔ دھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب برتن اتنا چھوٹا ہو جس کو اٹھانا ممکن ہو تو اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھائے اور اس کا پانی اپنی داہنی ہتھیلی پر بہائے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر یا داہنی ہتھیلی پر بہائے اور داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلے، پھر اس کو داہنے ہاتھ سے اٹھائے اور بائیں ہاتھ پر اس کا پانی بہائے جیسا ہم نے ذکر کیا۔ برتن جس میں پانی موجود ہے، جس پانی سے وضو کرنا ہے، وہ برتن اگر اتنا چھوٹا ہے جس کو ایک ہاتھ سے وہ اٹھا سکتا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھائے اور اس کا پانی داہنے ہاتھ پر ڈالے اور داہنے ہاتھ کو ملے، اسی انگلیوں سے ہتھیلیوں کو ملے، پھر ویسے ہی اس کو اس پر پانی ڈالے، پھر اس کو دھلے، پھر ایسے ہی 3 مرتبہ کرے، پھر اس کے بعد اس برتن کو داہنے ہاتھ سے اٹھائے اور بائیں ہاتھ پہ اس کا پانی ڈالے اور ایسے ہی 3 مرتبہ اس کو بھی دھلے۔ کما ذکرنا کا یہی مفہوم ہے کہ اس کو بھی 3 مرتبہ ویسے ہی دھلے جیسے پہلے ہاتھ کو دھلا۔ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءٌ صَغِيرٌ يُرْفِعُ الْمَاءَ وَيَغْسُلُهَا ثَلَاثًا كَمَا ذَكَرْنَا۔ اور اگر برتن بڑا ہو اتنا کہ جس کو اٹھانا ممکن نہ ہو، تو اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن ہو تو اس کو پانی کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلے جیسا ہم نے ذکر کیا۔
یعنی اگر جس برتن میں پانی ہے وہ برتن اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن ہے تو اس چھوٹے برتن سے پانی اٹھائے اور ویسے ہی دھلے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ پہلے اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھائے اور اس کا پانی داہنے ہاتھ پر ڈال کر 3 مرتبہ اس کو دھلے، پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کر 3 مرتبہ دھلے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ مَضْمُومَةً فِي الْإِنَاءِ وَلَا يَدْخُلُ الْكَفَّ وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَىٰ يَمِينِهِ وَيَدْلُكُ الْأَصَابِعَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ يَفْعَلُ هَكَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يُمْنَاهُ فِي الْإِنَاءِ بَالِغًا مَا بَلَغَ۔ اور اگر نہ ہو، یعنی کوئی چھوٹا برتن اگر نہ ہو تو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے برتن میں داخل کرے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے برتن میں داخل کرے اور ہتھیلی کو داخل نہ کرے، اور پانی کو اپنے داہنے ہاتھ پر ڈالے اور انگلیوں کے بعض حصے سے بعض کو رگڑے، ایسے ہی 3 مرتبہ کرے، پھر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو برتن میں داخل کرے ملا کر کے جتنے کی ضرورت ہو۔ یعنی اگر کوئی بڑا برتن ہے جس میں پانی ہے، برتن بڑا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ اس کے ہاتھ پر نجاست وغیرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے صرف انگلیوں کو داخل کرے، اس طرح جس طرح چلو بنایا جاتا ہے، جس طرح اس میں سے وہ پانی اٹھا سکتا ہو اس طرح انگلیوں کو بنا کر کے اس میں برتن میں داخل کرے اور اسی طرح سے پانی کو اٹھائے اور اس پانی کو داہنے ہاتھ پر ڈالے، پھر اس کو ملے انگلیوں سے، بعض حصے کو ملے ہاتھ کے بعض حصوں کو، پھر اس کے بعد پھر ایسے ہی کرے، 3 مرتبہ ایسا ہی کرے اور تینوں مرتبہ پانی ڈالے داہنے ہاتھ پر اور اس کو ملے، پھر اس کے بعد دائنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے اس میں داخل کرے جتنے کی ضرورت ہو۔ یعنی اب تو داہنا ہاتھ دھل چکا ہے تو اب جتنے زیادہ حصے کی ضرورت ہے، جتنے زیادہ حصے سے وہ پانی اٹھا سکتا ہے اتنے حصے کو داخل کر کے اس سے پانی نکال کر کے اپنے بائیں ہاتھ پر اس کو ڈالے اس پانی کو۔ اور اگر صرف انگلیاں داخل کرنی ہے، انگلیوں کو ملا کر صرف انگلیوں کو داخل کرے، اگر ہتھیلی کا حصہ اس میں پانی میں چلا گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا اور پھر وہ وضو کے قابل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ والنہی فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یغمسن یدہ فی الاناء محمول علی ما اذا کان الاناء صغیرا او کبیرا ومعہ اناء صغیر۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول فلا یغمسن یدہ فی الاناء میں نہیں، یہ محمول ہے اس صورت پر جب کہ برتن چھوٹا ہو یا برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی ہو۔ یعنی اس سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل نہ کرو، یہی والی حدیث ہے جس میں دونوں ہاتھوں کو، جس سے استدلال کیا جاتا ہے ہاتھوں کی سنت ہونے پر، ہاتھوں کے دھلنے کی سنت ہونے پر۔ تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو پہلے دھل لے اور برتن میں ان کو داخل نہ کرے، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل نہ کرے، تو حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ برتن میں ہاتھوں کو داخل نہ کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلیوں کو ملا کر کے اس کو برتن میں داخل کر لے، پھر بعض کو بعض سے دھلے، تو یہ درست کیسے ہے؟ اسی کا جواب دے رہے ہیں شارح علیہ رحمہ، فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت پر محمول ہے جب کہ برتن چھوٹا ہو، جس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کا پانی اس پر ڈال سکتا ہے دوسرے پر اور اس کے ذریعے سے وہ دھل سکتا ہے، یا پھر اس صورت پر محمول ہے جب برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی ہو، جس چھوٹے برتن سے وہ پانی نکال کر کے اس سے ہاتھوں کو دھل سکتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے کو، تو یہ اس صورت پر محمول ہے، کیونکہ اس صورت میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن اگر برتن بڑا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں دشواری ہے، تو اس دشواری
کی وجہ سے ہی اس کو درست کہا گیا ہے کہ اپنے انگلیوں کو داخل کر کے اس سے پانی نکال کر کے اس کو ڈالیں۔ اسی وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف انگلیوں کو ہی داخل کرے، کیونکہ انگلیوں کے اتنے حصے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ انگلیوں کا اتنا حصہ ڈال کر کے اس سے پانی نکالے اور پھر اس سے دھل سکتا ہے وہ، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، اسی وجہ سے صرف انگلیوں کو داخل کرنے کی ہی اجازت ہے۔ اما اذا کان الاناء کبیرا ولیس معه اناء صغیر یحمل علی الادخال بطریق المبالغۃ، اور رہا اس وقت جب کہ برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن نہ ہو تو اس صورت میں یہ محمول کیا جائے گا مبالغہ کے طریقے پر داخل کرنے پر۔ یعنی اب ایک اعتراض یہ ہوگا کہ آپ نے تو یہ فرما دیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل نہ کرو، یہ اس صورت پر محمول ہے جب کہ برتن چھوٹا ہو یا برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی ہو، تو اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل نہ کرو، کیونکہ اس صورت میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس حدیث کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن نہ ہو تو اس وقت وہاں پر یہ نہیں کیا فائدہ دے گی؟ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ جب برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن نہ ہو تو اس کو اس قول کو محمول کیا جائے گا مبالغہ کے طریقے پر داخل کرنے پر۔ یعنی اس صورت میں حکم یہ ہے، اس صورت میں اس حدیث کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو مبالغہ کے طریقے پر برتن میں داخل نہ کرو، کیونکہ اتنے ہی حصے کو داخل کرو جتنے حصے سے ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں اس حدیث کا یہ فائدہ ہے کہ مبالغہ کے طریقے پر داخل کرنے پر نہیں وارد ہوگی۔ وَكُلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةً، اور یہ سب اس وقت ہے جب کہ اسے معلوم نہ ہو اپنے ہاتھوں پر نجاست ہونا، یعنی جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ہاتھوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے اس کے ہاتھوں پر، جب اسے یہ علم نہ ہو تب۔ اما اذا علم فازالۃ النجاست علی وجہ لا یفضی الی تنجیس الاناء او غیرہ فرض، رہا اس وقت جب کہ اسے معلوم ہو اس کے ہاتھوں پر نجاست ہونا، اسے جب معلوم ہو تو اس کو زائل کرے اس طریقے پر کہ وہ برتن کی تنجیس کی طرف لے جانے والا نہ ہو، برتن کے ناپاک کرنے کی طرف یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ناپاک کرنے کی طرف لے جانے والا نہ ہو، فرض ہے یہ۔ اس وقت اس طریقے پر نجاست کو دور کرنا فرض ہے جس طریقے پر برتن نہ ناپاک ہو اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز، یعنی نجاست نہ پھیلے۔ یعنی یہ جو باتیں اوپر سے بیان کی گئی ہے کہ جب برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی نہ ہو تو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے پانی میں داخل کرے اور اس سے پانی نکال کر کے داہنے پر ڈالے، داہنے سے بائیں پر ڈالے، تو یہ اس وقت ہے جب کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ہاتھوں پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اس کے ہاتھوں پر نجاست ہے تو ایسی صورت میں اس کو وہ برتن میں داخل نہیں کر سکتا ہے، اور اس پر پہلے اس نجاست کو زائل کرنا، اس طریقے پر اس نجاست کو زائل کرنا فرض ہے جس طریقے کی وجہ سے برتن یا پھر کوئی دوسری چیز ناپاک نہ ہو، یعنی ناپاکی نہ پھیلے۔ اس کے محشی علیہ الرحمٰن نے اس کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہو تو اس کو بلا لے اور اس سے پانی ہاتھوں پر ڈلوائے اور ہاتھوں کو دھلے اور نجاست کو زائل کرے۔ دوسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی پاک کپڑا ہو تو اس پاک کپڑے کو اس پانی میں داخل کرے اور پھر وہ پاک کپڑا جب تر ہو جائے اور اس سے پانی ٹپکنے لگے تو اس کو نکال کر کے اس کو ہاتھوں پر ڈال کر کے اس سے ہاتھوں کو مل کر کے اس سے نجاست کو زائل کرے، اس طریقے پر کرتا رہے جب تک کہ نجاست زائل نہ ہو جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ منہ کو اس میں داخل کر کے پانی منہ میں لے کر کے اس کے ذریعے سے وہ اپنے ہاتھوں پر اس کو ڈالے اور اس کے ذریعے سے وہ نجاست کو زائل کرے۔ اور اگر ان تینوں طریقوں میں سے کسی پر وہ قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا
ہاتھوں کو اس میں داخل نہیں کر سکتا ہے برتن میں۔ وتسمیۃ اللہ تعالیٰ ابتداءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا شروع میں، یعنی وضو شروع کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنا یہ بھی سنت ہے وضو کے اندر۔ والسواک، اور مسواک یعنی مسواک کرنا بھی وضو کے اندر سنت ہے۔ والمزمزۃ بمیاہ، والاستنشاق بمیاہ، اور کلی کرنا چند پانیوں سے اور ناک میں پانی ڈالنا چند پانیوں سے، یہ سب کے سب وضو کے اندر سنت ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِمِيَاهٍ، اور مصنف علیہ الرحمٰ نے بے میاہن فرمایا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا، ثلاثاً نہیں فرمایا۔ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْنُونَ التَّثْلِيثَ بِمِيَاهٍ جَدِيدٍ، اور یہ نہیں فرمایا ثلاثاً، یعنی والمزمزۃ والاستنشاق ثلاثاً، یہ نہیں فرمایا ہے۔ کیونکہ تاکہ یہ دلالت کرے اس بات پر کہ 3 نئے پانیوں سے تثلیث سنت ہے، یعنی تثلیث سنت ہے نئے پانیوں سے۔ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ احناف کے نزدیک 3 مرتبہ الگ الگ چلوں میں پانی لے کر کے ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا یہ سنت ہے۔ صرف ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی کر لے یا 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لے تو یہ سنت اس سے ادا نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا كَرَّرَ قَوْلَهُ بِمِيَاهٍ لِيَدُلَّ عَلَىٰ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور اپنے قول بے میاہن کی تکرار کی تاکہ وہ دلالت کرے پانی کی تجدید پر، پانی کی تجدید پر ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے۔ یعنی مصنف علیہ الرحمٰ نے والمزمزۃ بمیاہن کہا، پھر اس کے آگے والاستنشاق بمیاہن پھر سے دوبارہ کہا بمیاہن، تو یہ کیوں کیا اس کو واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ پانی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے پانی کی تجدید یہ سنت ہے، یعنی کلی کرنا بھی 3 نئے پانیوں سے سنت ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی 3 نئے پانیوں سے ہی سنت ہے۔ خلافاً للشافعی، امام شافعی کے خلاف، فإن المسنون عنده أن يمزمز ويستنشق بغرفة واحدة ثم هكذا ثم هكذا، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ وہ کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال لے ایک ہی چلو سے، پھر ایسے ہی، یعنی ایک ہی چلو سے پانی لے کر کے کلی کرے، پھر اسی چلو سے پھر ایسے ہی 3 مرتبہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ، تو اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک۔ وتخلیل اللحیۃ والاصابع وتثلیث الغسل ومسح کل الراس، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا اور دھلنے کی تثلیث، غسل کی تثلیث یعنی دھلنے کو 3 مرتبہ تک مقرر کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا مرتن، 1 مرتبہ، یہ سب کے سب سنت ہے۔ آخر میں جو فرمایا کہ پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، یہ احناف کے نزدیک سنت ہے، امام شافعی کے خلاف، خلافاً للشافعی، فإن عنده تثلیث المسح سنت، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک مسح کی تثلیث سنت ہے، یعنی 3 مرتبہ مسح کرنا، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 3 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، اور ہمارے نزدیک صرف 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہی سنت ہے۔ وقد اورد الترمذی فی جامعہ ان علی توضأ فغسل اعضاءه 3 ومسح راسه مرة واحدة وقال هكذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی صحیح البخاری مثل هذا۔
اور ترمذی نے نقل کی ہے اپنے جامع میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا تو اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلے، اپنے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلا اور اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح فرمایا، اور پھر فرمایا ہاکذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو ایسا ہی تھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی وضو فرماتے تھے۔ اور صحیح بخاری شریف میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی ایسی ہی حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سنت جو ہے وہ اعضاء کے اندر تسلیس سنت ہے، اور مسح کے اندر 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہی سنت ہے۔ والاذنین بمائہ، اور کانوں کا مسح کرنا اس کے پانی سے، ای بماء الراس، یعنی سر کے پانی سے، سر کے پانی سے ہی کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ خلافاً لہو، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف، فإن تجدید الماء لمسح الأذنین سنۃ عندہ، کیونکہ پانی کی تجدید کانوں کے مسح کے لیے ان کے نزدیک سنت ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک سنت یہ ہے کہ 1 مرتبہ ہاتھوں کو تر کر کے اس سے پورے سر کا مسح کرے، پھر اس کے بعد اس کانوں کا بھی اسی سے مسح کر سکتا ہے، اور اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ ہاتھوں کو تر کر کے صرف سر کا مسح کر سکتا ہے، کانوں کا مسح اس سے اگر کرے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت یہ ہے کہ پھر سے دوسری مرتبہ ہاتھوں کو تر کر کے پھر کانوں کا مسح کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنیۃ والترتیب الذی نص علیہ، اور نیت اور وہ ترتیب جس پر نص وارد ہوئی ہے، یعنی وضو کے اندر سنت جو ہے وہ نیت بھی ہے اور ترتیب بھی ہے۔ ترتیب کون سی، اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا الذی نص علیہ، جس پر نص وارد ہوئی ہے، یعنی ای الترتیب المذکور فی نص القرآن، وہ ترتیب جو نص قرآن میں مذکور ہے، یعنی قرآن شریف کے اندر جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہی ترتیب مراد ہے۔ تو اس ترتیب سے وضو کرنا اور نیت کرنا یہ دونوں کے دونوں سنت ہے احناف کے نزدیک۔ وکلاہما فرضان عندہ، اور یہ دونوں کے دونوں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک فرض ہیں، یعنی نیت اور ترتیب دونوں کے دونوں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک فرض ہیں اور احناف کے نزدیک سنت ہے۔ تو اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کر لیا تو اس صورت میں، اور وہ وضو اس نے نماز کے لیے شرط سمجھ کر کے ہی کیا ہے یا پھر کسی اور چیز کے لیے عبادت سمجھ کر کے اس وضو کو نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں وہ وضو احناف کے نزدیک تو درست ہے، اس کے ذریعے سے نماز کا پڑھنا جائز ہے، اور شوافع کے نزدیک اس کے ذریعے سے نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے، اس وضو کے ذریعے سے جس کے اندر نیت نہیں کی گئی۔ اور ترتیب، اگر کسی نے پہلے پیروں کو دھل لیا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، اس کے بعد ہاتھوں کو دھلا، تو ایسے ہی بغیر ترتیب کے اگر کسی نے وضو کیا تو احناف کے نزدیک اس کا وضو درست ہے، اور شوافع کے نزدیک اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ نیت کے وضو کے اندر شرط ہونے یا نہ ہونے کے اندر جو اختلاف ہے احناف اور شوافع کے درمیان، وہ اس وضو کے اندر ہے جس وضو کو نماز کے لیے کنجی سمجھ کر کے کیا جائے، کہ اس کے ذریعے سے نماز جائز ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے جائز کرنے کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، اس وضو کے اندر نیت شرط ہے یا نیت شرط نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کو عبادت کی نیت سے وضو کرے یا قربت کی نیت سے،
وضو کو کرے اور اس کے اندر وہ نیت نہ کرے تو حناف اور شوافع دونوں کے نزدیک ہی وہ جو قربت کے لیے اس کا وہ وضو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو اختلاف جو ہے وہ اس وضو کے اندر ہے جس وضو کو نماز کے لیے کنجی بنا کر کے جس وضو کو کیا جاتا ہے سمجھ کر کے۔ اما النیت فلقولہ انما الاعمال بالنیات، رہا نیت کا فرض ہونا، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نیت اور ترتیب دونوں کے دونوں فرض ہیں، تو پہلے نیت کی وضاحت کی کہ نیت کا فرض ہونا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں سے ہیں، اس کی وجہ سے نیت کا فرض ہونا حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ہے۔ یعنی حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے وجود میں نہ آئے، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اعمال نیتوں پر ہی موقوف ہیں، تو جب تک نیت نہیں پائی جائے گی تب تک عمل بھی نہ پایا جائے گا۔ تو اگر ظاہر دیکھا جائے تو ظاہر یہی مراد ہونی چاہیے، حالانکہ یہ مراد ہے نہیں، اگر ایسا مراد لے لیا جائے تو کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں پایا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جو بغیر نیت کے وجود میں آتے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، تو یہاں پر کچھ مقدر نکالا جائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر حکم جو ہے وہ مقدر ہے کہ حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے، جب تک نیت نہ پائی جائے گی تب تک عمل بھی نہ پایا جائے گا اور عمل کا حکم نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انما حکم الاعمال بالنیات ہے کہ جب تک نیت نہیں پائی جائے گی تب تک عمل کا حکم نہیں پایا جائے گا، اور عمل کا حکم وہ عمل کا صحیح ہونا یا پھر اس کا مکمل ہونا یہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ نیت کے بغیر عمل کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوگا یا پھر نیت کے بغیر عمل کا مکمل ہونا ثابت نہیں ہوگا، یعنی عمل کا صحیح ہونا یا عمل کا مکمل ہونا یہ نیت پر موقوف ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں پر صحت کو مراد لینا زیادہ بہتر ہے، اور اعمال کے اندر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، تو عمل کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ عمل مقاصد کے قبیل سے ہو، اصل مقصد ہی وہی ہو، یا پھر وہ وسائل کے قبیل سے ہو، یعنی کسی دوسرے عمل کے لیے وہ ذریعہ بن رہا ہو، تو وہ سب کو شامل ہے، مقاصد کے قبیل سے ہو یا وسائل کے قبیل سے ہو۔ کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہوگا نیت کے بغیر، ٹھیک ہے، اس وقت یہ مراد ہوگا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر اس حدیث کا ظاہر مراد نہیں ہے، جب ظاہر مراد نہیں ہے تو یہاں پر کچھ مقدر مانا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر حکم مقدر ہے، اور حکم جو ہوتا ہے وہ یا تو اس کی صحت ہے یا پھر اس کا مکمل ہونا ہے، اور یہاں پر صحت مراد لینا زیادہ بہتر ہے، اور اسی کو ہم نے مراد لیا، تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اعمال کا صحیح ہونا نیتوں پر موقوف ہے، کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہوگا بغیر نیت کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا استدلال ہے۔ وجوابنا ان الثواب منوط بالنیت اتفاقا، ہمارا جواب یہ ہے کہ ثواب یہ نیت سے متعلق ہے اتفاقا، فلا بد ان يقدر الثواب، تو ثواب کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، او یقدر شیء یشمل الثواب، یا پھر کوئی ایسی چیز جو ثواب کو شامل ہو اس کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحو حکم الاعمال بالنیات،
نحو حکم الاعمال بالنیات، جیسے کہ اعمال کا حکم یہ نیتوں پر ہے، یعنی حکم مقدر ماننے کی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإن قدر الثواب فظاہر، تو اگر ثواب کو مقدر مانا جائے تو یہ بات ظاہر ہے۔ اور وإن قدر الحکم، اور اگر حکم کو مقدر مانا جائے فہو نوعانی، تو وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، حکم دو قسم کے ہیں، دنیوی کالصحۃ و اخروی کالثواب، ایک حکم دنیوی جیسا کہ صحیح ہونا اور حکم اخروی جیسا کہ ثواب۔ والاخروی مراد بالاجماع، اور اخروی بالاجماع مراد ہے۔ فإن قیل حکم الاعمال بالنیات، تو اگر کہا جائے حکم الاعمال بالنیات ویراد بہ الثواب، اور اس سے ثواب کو مراد لیا جائے تو صدق الکلام، تو کلام صادق ہوگی، فلا دلالۃ لہ علی الصحۃ، تو اس کی صحت پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو استدلال کیا ہے کہ یہاں پر حکم مقدر مانا جائے گا اور حکم سے صحت مراد ہوگی، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ثواب یہ نیت سے اتفاقاً متعلق ہوتا ہے، یعنی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی جب نیت کو مراد لیا جائے تو جب نیت کہیں پر ہو تو وہاں اس سے ثواب متعلق ہوگا، یعنی کوئی بھی جب کہیں بھی کسی چیز کی بھی نیت کی جائے گی تو اس کا ثواب ملے گا، یا ثواب کسی چیز کا تبھی ملے گا جب اس کے ساتھ نیت متعلق ہو۔ تو جب یہاں پر انما الاعمال بالنیات کہا گیا ہے تو اس کے ساتھ نیات کے ساتھ ثواب متعلق ہوگا پہلے سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مراد یہ ہوگا، اس حدیث سے ہی یہ مراد ہوگا کہ اعمال کا ثواب یہ نیتوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ثواب کو مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز جو ثواب کو شامل ہو، جیسے کہ حکم جو کہ ثواب کو بھی شامل ہے، کیونکہ حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم دنیاوی ہے اور اخروی ہے، اور اخروی کے اندر ثواب بھی ہے، تو ان سب کو مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اس کے باوجود یہاں پر ثواب کو مقدر مانا جائے تو ظاہر ہے، یعنی اگر یہاں پر پہلے سے ہی ثواب مراد ہے، اب اسی کو یہاں پر حکم لے کر کے یا پھر ثواب کو ہی یہاں پر مقدر مان لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، تو یہ بات درست ہو جائے گی، اس کے بھی جس پر اجماع ہے اس کے یہ بات اس کے مطابق ہو جائے گی، کیونکہ بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر ثواب مانا جائے گا، بھلے اس کو مقدر نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، یہ بات ثابت ہے۔ تو اگر اس کو مقدر مان لیا جاتا ہے تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہاں پر یہی مراد ہوگا کہ اعمال کا ثواب یہ نیتوں پر موقوف ہے، جب نیت کرے گا کوئی شخص تبھی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر یہاں پر حکم کو مراد لیا جائے، جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر حکم مقدر ہے، تو اگر حکم کو یہاں پر مقدر مانا جائے گا تو حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو حکم دنیاوی ہے جیسے کہ عمل کا صحیح ہونا، عمل کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایک حکم اس کا دنیاوی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس عمل کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کا صحیح ہونا یا صحیح نہ ہونا، یہی حکم ہوتا ہے کہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا دنیاوی حکم ہوتا ہے۔ اور ایک حکم کسی بھی عمل کا ایک حکم اخروی ہوتا ہے، ثواب ملے گا اس پر یا ثواب نہیں ملے گا، یہ اس عمل کا حکم اخروی ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر حکم کو یہاں مقدر مانا جاتا ہے تو دو احتمالات ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ عمل کا صحیح ہونا یہ نیتوں پر موقوف ہے، یا پھر اس سے یہ مراد ہوگا کہ عمل کا ثواب یہ نیت پر موقوف ہے۔ والاخروی مراد بالاجماع، اور اخروی یہ اجماع سے مراد ہے، یعنی اس بات پر پہلے سے اجماع ہو چکا ہے کہ نیت کے ساتھ یہ ثواب متعلق ہوتا ہے، تو اخروی یہاں پر بالاجماع مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جب بالاجماع حکم اخروی مراد ہے جو کہ ثواب ہے تو بالاجماع یہاں پر ثواب مراد ہوگا، جب بالاجماع یہاں پر ثواب مراد ہوگا، اور یہاں پر جو مقدر مانا گیا ہے حکم کو، یہاں پر مقدر مانا گیا ہے حکم کو، اور مقدر کیوں مانا گیا ہے؟ کیونکہ اگر اس کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہاں پر کیا مراد ہوگا، ثواب مراد ہوگا یا
صحت مراد ہوگی۔ اس کے ظاہر سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعمال یہی نیتوں پر موقوف ہو، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، تو اس کا ظاہر یہاں پر مراد لینا درست نہیں ہے۔ جب اس کا ظاہر یہاں پر مراد لینا درست نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر مقدر نکالا گیا ہے۔ امام شافعی نے حکم کو مقدر نکالا۔ جب ضرورت کی وجہ سے حکم کو مقدر نکالا ہے اور پہلے سے ہی وہاں پر نیت کے ساتھ پہلے سے ہی ثواب متعلق ہے، اور جو مقدر نکالا ہے اس کے اندر بھی ایک حکم جو ہے، اس کی ایک قسم جو ہے وہ ثواب کا ہی عین ہے، ایک قسم اس کا ثواب کا ہی عین ہے، تو جب اس حکم کو یہاں پر مقدر نکالا گیا اور اس حکم سے ثواب مراد لے لیا جائے تو یہ اس کے مطابق ہو جائے گا جس پر اجماع ہو چکا ہے، تو یہ اس وقت درست ہو جائے گا اور یہ کلام جو ہے اس وقت صادق ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہاں پر ثواب کو مقدر نہ حکم کے ذریعے سے حکم سے ثواب مراد نہ لیا جائے بلکہ صحت مراد لی جائے، یعنی حکم دنیاوی اگر مراد لیا جائے وہاں پر اور اس سے صحت مراد لی جائے، تو اس وقت یہاں پر حکم کو ضرورت کے لیے مقدر نکالا گیا تھا، اور اس کا آدھا جو ایک جز ہے اس کا وہ تو پہلے ہی مراد ہو گیا، کیونکہ اجماع اس پر ہو چکا ہے کہ نیت کے ساتھ ثواب متعلق ہوتا ہے، تو اس کا ایک جز جو ہے حکم اخروی وہ اگر مقدر مانے تو بھی شامل ہے، اگر مقدر نہ مانے تو بھی، اگر مقدر مان لیتے ہیں ثواب کو تو یہ اس کے مطابق ہو جائے گا، تو یہ تو بہرحال مراد ہے ہی۔ اب اگر اس کے دوسرے جز کو مراد لیتے ہیں، یعنی صحت کو اگر مراد لیا جاتا ہے تو اس وقت خرابی لازم آئے گی۔ خرابی کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہاں پر حکم کو مقدر مانا گیا ہے ضرورت کی وجہ سے، اور ضرورت جتنے سے پوری ہو جاتی ہے اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر ثواب کے ذریعے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود یہاں پر حکم دنیاوی کی طرف امام شافعی علیہ رحمہ نے حکم دنیاوی کا قول کیا، اس کی جانب گئے، حکم دنیاوی کے مراد لینے کی جانب گئے ہیں، اس کے باوجود کہ ثواب سے یہاں پر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو یہاں ضرورت سے زیادہ مراد لینا یہ ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ جب بھی کسی چیز کو مقدر مانا جاتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، تو ضرورت جتنے سے پوری ہو جاتی ہے اتنی ہی اس کو کسی بھی چیز کو اگر مقدر مانا جائے گا تو اتنی ہی مقدار جتنی مقدار سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی جتنی مقدار سے ضرورت پوری ہو جا رہی ہے اتنی ہی مقدار مراد لینی چاہیے تھی، اور حکم دنیاوی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور حکم دنیاوی یعنی کہ صحت کو یہاں پر مراد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جواب ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے استدلال کا کہ یہاں پر حکم کو جو مقدر مانا گیا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے مانا گیا ہے۔ جب ضرورت کی وجہ سے مانا گیا ہے تو جتنے مقدار سے پوری ہو جائے ضرورت اتنی مقدار ہی اس سے مراد لی جائے گی، اور اس کی مقدار میں حکم دنیاوی اور اخروی دونوں کے دونوں ہیں، اور اگر اخروی مراد لیتے ہیں تو اخروی پر اجماع ہے کہ جب بھی نیت جو ہے وہ ثواب سے متعلق ہے، جب نیت ثواب سے متعلق ہے تو وہ بالاجماع مراد ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی ہم اس کو مراد لے لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو مراد لیں، یعنی ثواب کو اگر مراد لیں تو بھی یہ حدیث کے اندر یہ مراد ہوگا، حدیث کے اندر ثواب مراد ہوگا، اگر ہم اس کو مراد لیں پھر بھی، اگر نہ مراد لیں پھر بھی، تو جب یہ پہلے سے ہی مراد ہے تو اسی کو ہم مراد لیں گے اور یہ اجماع کے مطابق ہو جائے گا، اور جب یہ اس کے مطابق ہو گیا ہے تو اب اس کا ایک جز اس سے مراد لے لیا گیا ہے اور اتنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے جب، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ثواب مقدر ہے، یعنی اعمال سے مراد اعمال کا ثواب ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اعمال کے صحت کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے۔ فإن قیل حکم الاعمال، تو اگر کہا جائے حکم الاعمال بالنیات کہا جائے اور اس سے ثواب مراد لیا جائے تو کلام صادق ہو جائے گی، اور صحت پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہوگی، کیونکہ صحت وہاں پر مراد ہی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ جب ثواب مراد لے لیا گیا ہے تو وہاں پر صحت کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، اور ثواب مراد نہ بھی لیا جائے تو بھی وہاں ثواب پہلے سے مراد ہے۔ جب ثواب پہلے سے ہی مراد ہے تو بھی وہاں پر ثواب کو ہی مراد لیا جائے گا تاکہ وہ اس کے مطابق ہو جائے، اور صحت کو مراد نہیں لیا جائے گا۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے استدلال کا جواب ہے۔ فإن قیل مثل هذا الکلام یتأتی فی جمیع العبادات،
فلا دلالت علی اشتراط النیت فی العبادات وذا باطل فإن المتمسک فی اشتراط النیت فی العبادات ھذا الحدیث۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ایسی ہی بات تمام عبادات کے اندر آئے گی تو نیت کی شرط لگانے پر کوئی دلالت نہیں ہوگی عبادات کے اندر۔ اس حدیث سے نیت کی شرط لگانے پر عبادات کے اندر کوئی دلالت نہیں ہوگی، اور یہ بات باطل ہے، کیونکہ متمسک نیت کی شرط لگانے میں عبادات کے اندر یہی حدیث ہے۔ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی پیچھے بیان کیا، وسائل اور مقاصد۔ تو اعمال، مقاصد اور وسائل اعمال کے دو قسم ہیں۔ تو یہ جو اوپر بحث تھی وہ وضو کے متعلق تھی، اور وضو جو ہے وہ وسائل کے قبیل سے ہے، کیونکہ یہ وسیلہ بنتا ہے نماز کے لیے اور بھی دوسری چیزوں کے لیے، تو یہ وسائل کے قبیل سے ہے۔ اور مقاصد جو ہے وہ جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں مسائل ہیں، انہیں عبادات مقصودہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہوا، اعتراض یہ ہے کہ پیچھے آپ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ اس حدیث کے ذریعے سے یہاں پر حکم کو مقدر مان کر کے اس سے صحت مراد لینا درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہی صحت پر اس حدیث کی کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے پیچھے حدیث پر جو گفتگو کی اس کے آخر میں آپ نے واضح کر دیا کہ یہاں پر اس حدیث کی صحت پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد لینا درست نہیں ہے کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے، اس پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہے۔ حالانکہ عبادات جو ہیں، جیسے کہ عبادت مقصودہ جو بھی ہیں، ان کے اندر نیت کو جو شرط مانا جاتا ہے، یعنی نیت کی جو شرط لگائی جاتی ہے عبادات کے اندر، جیسے کہ نماز ہے، نماز کے اندر نیت شرط ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہی نماز کے اندر نیت کی شرط لگائی گئی ہے۔ جب اس حدیث کی وجہ سے ہی آپ عبادات کے اندر شرط لگا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صحت پر کوئی دلالت نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے سے عمل کے صحیح ہونے پر، نیت کے بغیر عمل کے صحیح ہونے یا نہ ہونے پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے نماز کے اندر شرط کیسے لگا سکتے ہیں، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے ہی اگر کسی نے نیت کی ہے تو نماز اس کی درست ہے، اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کی نماز درست نہیں ہے، یعنی اس حدیث کی وجہ سے ہی نماز کے اندر نیت شرط ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض ہے جو پیچھے جو جواب کی تقریر ہے اس پر وارد ہوا ہے، یہاں سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ قلنا نقدر الثواب، ہم ثواب کو مقدر مانتے ہیں، لیکن المقصود فی العبادات المحضۃ هو الثواب، لیکن عبادات محضہ کے اندر ثواب ہی مقصود ہے۔ فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَقْصُودِ لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ، تو اگر یہ مقصود سے ہی خالی ہو جائے، یعنی عبادات محضہ یہ مقصود سے ہی خالی ہو جائیں، عبادت محضہ یعنی عبادت مقصودہ، عبادات مقصودہ جب مقصود سے ہی خالی ہو جائیں تو اس کی صحت نہیں ہوگی، یعنی وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اگر مقصد سے ہی وہ خالی ہو جائیں تو وہ درست ہی نہیں ہوں گے۔ لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ إِلَّا مَعَ كَوْنِهَا عِبَادَةً بِخِلَافِ الْوُضُوءِ، کیونکہ وہ مشروع نہیں ہوئی ہے مگر عبادت ہو کر کے ہی، برخلاف وضو کے۔ اس کا جواب جو اوپر اعتراض ہوا اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کے اندر ثواب کو ہی مقدر مانا ہے، ہم نے صحت کو وہاں پر مقدر نہیں مانا ہے، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ کیا بولتے ہیں نیت کی وجہ سے ہی اگر کسی نے نیت نہیں کی تو عمل صحیح نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن عبادات محضہ جو ہیں جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ ہیں، عبادات مقصودہ، ان کے اندر ثواب ہی اصل ہے، ثواب ہی ان کے اندر مقصود ہے اور ثواب ہی اصل ہے۔ تو اگر کسی نے نیت نہیں کی تو نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جب ثواب ہی نہیں ملا، جو کہ نماز کے اندر یا جو بھی عبادات ہیں عبادات مقصودہ، ان سب کے اندر ثواب ہی اصل ہے، جب ثواب ہی نہیں ملے گا تو اصل سے ہی وہ خالی ہو گئے، جب اصل سے ہی وہ خالی ہو گئے عبادات تو ان کی صحت کہاں باقی رہی۔ تو
اسی وجہ سے ہم ثواب مانتے ہیں، ثواب مقدر مانتے ہیں، اور ثواب کی وجہ سے ہی وہاں پر نماز کے اندر نیت کی شرط لگائی جاتی ہے کہ نیت جب کریں گے تبھی ثواب ملے گا، اور ان کے اندر ثواب ہی اصل ہے۔ جب ثواب ملے گا تبھی نماز درست ہوگی، اگر ثواب نہیں ملا تو ہی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اگر نیت کی تو نماز درست ہے، نیت نہیں کی تو نماز درست نہیں ہے۔ بخلاف الوضوئی، برخلاف وضو کے، کیونکہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، بل شرع شرطاً لجواز الصلاۃ، بلکہ یہ نماز کے جائز ہونے کے لیے شرط ہو کر کے مشروع ہوا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہو کر کے، نماز کے جائز ہونے کے لیے شرط ہو کر کے مشروع ہوا ہے۔ فَإِذَا خَلَا عَنِ الْمَقْصُودِ، تو جب یہ مقصود سے ہی خالی ہو، مقصود سے جب یہ خالی ہو جائے، ای عن الثواب، جب ثواب سے یہ خالی ہو جائے، انتفا کونہ عبادتاً، تو اس کا عبادت ہونا تو منتفی ہو جائے گا۔ لیکن لا یلزم من ھذا انتفاء صحتہ، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا صحیح ہونا لیکن اس کی وجہ سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ اس کا صحیح ہونا منتفی ہو جائے۔ یعنی وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ ہو کر کے تو یہ مشروع ہوا نہیں ہے۔ جب عبادت مقصودہ ہو کر کے مشروع نہیں ہوا ہے تو اس کے اندر جو اصل ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کے جائز ہونے کے لیے شرط ہو کر کے مشروع ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر اصل جو ہے وہ اس کے ذریعے سے نماز کا جائز ہونا ہے، نماز کے لیے اس کا کنجی ہونا، یہ اصل ہے۔ تو اگر کسی نے نیت نہیں کی وضو کے اندر تو ثواب نہیں ملے گا، تو ثواب یعنی وضو جو ہے وہ عبادت ہو کر کے مشروع ہوا ہی نہیں ہے۔ فبقی صحتہ بمعنی انہ مفتاح الصلاۃ، تو اس کی صحت اس معنی کر کے باقی رہ جائے گی کہ وہ مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی کنجی ہے، وہ اس معنی کر کے اس کی صحت ابھی بھی باقی ہے۔ کما فی سائر الشرائط، جیسا کہ دوسری ساری شرطوں میں ہے، جیسے کہ کتطہیر الثوب والمکان وستر العورۃ فإنہ لا تشترط النیۃ فی شیء منہا، جیسے کہ کپڑے کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک کرنا، مکان کا پاک کرنا، اور عورت کو چھپانا، یعنی ستر کو چھپانا، اور فإنہ لا تشترط النیۃ فی شیء منہا، کیونکہ ان میں سے کسی کے اندر بھی نیت کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ کپڑے کو پاک کرنا، اگر کسی نے اس پر نیت نہیں کی تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا، اور مکان کا ایسے ہی پاک کرنا، اگر کسی نے بغیر نیت کے مکان کو پاک کر دیا تو بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی عورت کو چھپانا، ستر کو چھپانا، اگر کسی نے چھپایا اور اس پر نیت نہیں کی تو بھی وہ شرط بن کر کے یہ سب کے سب مشروع ہیں، یہ شرط بن کر کے یہ سب کے سب باقی رہتے ہیں۔ کسی نے نیت کی یا نہیں کی، نیت کر لی تو اس پر ثواب بھی ملے گا، نیت نہیں کی تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو وضو کے اندر، وضو اور ایسے ہی دوسرے شرائط کے اندر جو اصل ہے وہ ان کا نماز کے جائز ہونے کے لیے صحت، نماز کی صحت کے لیے شرط بننا ہے۔ جب یہ اصل ہے اور ان کے اندر اصل جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، جب عبادت اصل نہیں ہے تو اگر کسی نے کسی نے نیت نہیں کی تو اس کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کا عبادت ہونا منتفی ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اصل جو ہے وہ نماز کے لیے کنجی ہونا ہے، جب نماز کے لیے کنجی ہونا ہے تو عبادت ہونا اگرچہ منتفی ہے، لیکن نماز کے لیے کنجی ہو کر کے ان کی صحت ابھی بھی باقی رہے گی۔ جب ان کی صحت نماز کے لیے کنجی ہو کر کے باقی ہے تو اس کے ذریعے سے نماز درست ہوگی۔ بغیر نیت کے اگر کسی نے یہ ساری چیزیں کی تو اس کے ذریعے سے نماز درست ہوگی۔